کچھ لمحات زندگی کے بیچ آ کر ہمیں روکتے نہیں بلکہ پہچان لیتے ہیں۔ اگر آپ یہاں رکے ہیں تو اس کا مطلب ہے دل نے کہیں نہ کہیں اشارہ دیا تھا۔ شاید آپ نے حال ہی میں اپنے اندر ایک اجنبی سی تبدیلی محسوس کی ہو، اور جو خاموش تھا اب بولنے لگا ہے۔ یہ الجھن نہیں، یہ ترتیب بدلنے کا عمل ہے۔ جب اللہ کسی دل کو نئے زاویے سے دیکھنا سکھاتا ہے تو پہلے سہارا چھینتا ہے، پھر سمت دیتا ہے۔ آج کا سفر کسی علم کا اضافہ نہیں، یہ یاد کا دروازہ ہے جو خود بخود کھلتا ہے جب وقت آتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ نے اندر کچھ بدلتے ہوئے محسوس کیا یا نہیں۔ رک جائیں۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہاں اتفاقاً یا کسی الگوریدم کی وجہ سے نہیں لائے، بلکہ ایک الہی فیصلے کے تحت آپ کو اس لمحے یہاں لایا گیا ہے، کیونکہ آج رات اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے آپ کے دل کو کچھ سننے کی ضرورت ہے، کچھ ایسا جس کے لیے آپ کی روح خاموشی سے تڑپ رہی تھی جبکہ آپ کے گرد دنیا کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید حال ہی میں آپ اپنے سینے میں وہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، وہ نادیدہ بھاری پن جس کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کے لیے مسکراتے تو ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو خاموشی چپتی ہے۔ آپ بستر پر لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے سوچتے ہیں، یا اللہ، میں سکون سے اتنا دور کیوں محسوس کرتا ہوں؟ میں آپ کو بہت نرمی سے ایک بات بتاتا ہوں، آپ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ درد جو آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ خالی پن نہیں ہے، یہ آپ کی روح کی اپنے گھر کے لیے تڑپ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پالا، جس نے آپ کے ہر اس آنسو کو دیکھا جس کا آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا، وہ جانتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ کا دل اب بھی ایمان سے لرزتا ہے، تب بھی جب آپ کے قدم پھسل جاتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ دنیا نے آپ کو 100 سمتوں میں کھینچا ہوگا، لیکن آپ کی روح کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں اب بھی اس کا نام گونجتا ہے، اللہ اللہ۔ ایک وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو پرسکون بنایا، چونکہ خاموشی میں روح آخر کار بول اٹھتی ہے، اور آج رات آپ کی روح دوبارہ بول رہی ہے، یہ کہتی ہے، یا اللہ، مجھے تیری یاد آتی ہے۔ یہ بے چینی کی کیفیت سزا نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کو یاد دلانا ہے کہ سکون اس دنیا میں نہیں رہتا۔ آپ اسے دولت میں، فالوورز میں یا چہروں میں ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ آپ سے دور بھاگے گا، چونکہ سچا سکون صرف اسی کی یاد میں ہے جس نے آپ کا دل بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آخری بار آپ کے دل نے واقعی کب سکون پایا تھا؟ آخری بار آپ سجدے میں کب روئے تھے؟ اداسی سے نہیں بلکہ سکون سے، کیونکہ آپ نے آخر کار اس کے سوا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ میرے پیارے سننے والے، آپ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ بس بیدار ہو رہے ہیں۔ آپ کو اپنے اندر کی اس آواز سے دوبارہ متعارف کروایا جا رہا ہے جسے دنیا نے خاموش کرنے کی کوشش کی۔ وہ آواز جو کہتی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ اب بھی آپ سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ کیا آپ کو اپنا وہ ورژن یاد ہے، وہ جو اپنے ہاتھ اٹھا کر سرگوشی کرتا تھا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، تب بھی جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا؟ وہ جو قرآن کی آواز پر رو پڑتا تھا، وہ جو فجر کے لیے اس لیے نہیں جاگتا تھا کہ اسے جاگنا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا۔ آپ کا وہ ورژن اب بھی وہی ہے، بس شور، گناہ اور تھکن کے نیچے دب گیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، ایک دھڑکن کے لیے بھی نہیں۔ تو آج رات سونے سے پہلے رکیں، اپنا فون نیچے رکھیں، ایک سانس لیں اور اپنے دل کے خاموش کونوں سے سرگوشی کریں، یا اللہ، میں اب بھی یہی ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس لمحے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، وہ رحمت کے ساتھ آپ کی طرف دوڑتا ہے، جو آپ کے پورے ماضی کو مٹا سکتی ہے۔ وہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیں کہ بے شک میں قریب ہوں،
آپ محض اتفاق سے اس یاد دہانی تک نہیں پہنچے، آپ کو اس کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کا دل تھامے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہمت نہ ہارو، میں اب بھی یہی ہوں، میں ہمیشہ سے یہی تھا۔ آج کی رات خوف کے بارے میں نہیں ہے، یہ گھر واپسی کے بارے میں ہے، اس کے پاس واپس آنے کے بارے میں جس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، جو ہر گناہ، ہر شک، ہر بے خواب رات کے پیچھے صبر سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب آپ کا دل آخر کار جواب میں سرگوشی کرے۔ ہر مومن کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب دن لرزنے لگتا ہے، نقصان کے خوف سے نہیں بلکہ اس احساس سے کہ وہ بہت دور نکل آیا ہے، اور جب وہ لرزنا شروع ہو تو جان لے میرے عزیز کہ یہ آپ کی روح کی اپنے خالق کے دروازے پر دستک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ آپ کو اندھیرے میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن وہاں بھی وہ روشنی کی کرنیں بھیجتا ہے۔ ایک آیت جو آپ تک تب پہنچتی ہے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ایک یاد دہانی جو ایسا لگتا ہے جیسے صرف آپ کے لیے لکھی گئی ہو، ایک آنسو جو اس کا نام سن کر اچانک نکل آتا ہے۔ یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ دعوتیں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، گھر آ جاؤ میرے بندے، میں اب بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ آپ شاید کہیں گے لیکن میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آپ سوچیں گے وہ میرے سب کچھ کرنے کے بعد مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہے، اور پھر بھی اس کا نام سن کر آپ کے دل میں درد ہوتا ہے نا، وہ درد ہی محبت ہے، وہ درد ہی اس کی رحمت ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا خلوص چاہتا ہے۔ وہ یہ توقع نہیں کرتا کہ آپ بالکل بے داغ واپس آئیں، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے واپس آئیں۔ یاد رکھیں، جب آپ اسے بھول جاتے ہیں وہ آپ کو نہیں بھولتا، وہ اب بھی ہر صبح آپ کو جگاتا ہے، اب بھی آپ کو کھلاتا ہے، اب بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ یاد دہانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب آپ نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں، وہ اب بھی دنیا سے آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور سرگوشی کرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، رات ختم ہونے سے پہلے واپس آ جاؤ۔ میری پیاری روح، یہ دنیا کبھی بھی آپ کو سکون دینے کے لیے نہیں بنی تھی، یہ اس لیے بنی تھی کہ آپ کو اس کی یاد دلائے جو سکون دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے کسی بڑے لمحے کا انتظار کر رہے ہیں تو نہ کریں۔ تبدیلی سرگوشیوں سے شروع ہوتی ہے، دھماکوں سے نہیں۔ چھوٹی شروعات کریں، سونے سے پہلے ایک بار سچے دل سے سبحان اللہ کہیں، ایک فجر کی نماز جس کے لیے آپ جاگنے کی جنگ لڑیں، قرآن کی ایک آیت جسے آپ تیزی سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھیں، اور اچانک وہی دل جو کبھی بھاری محسوس ہوتا تھا نرم ہونے لگتا ہے، آپ اسے محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سجدے میں وہ خاموش سکون، وہ آنسو جو درد سے نہیں بلکہ شکر گزاری سے گرتے ہیں، کیونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ گناہوں سے نہیں بلکہ صرف خلوص سے ناپا جاتا تھا۔ پیغمبروں کو دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیرے کے پیٹ سے پکارا اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر اور ایک لشکر کے درمیان گر گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، اور سمندر ان کے لیے پھٹ گیا۔ اور آپ، جی ہاں آپ، آج رات اپنے اندھیرے سے پکار رہے ہیں، لیکن آپ کا رب وہی جس نے انہیں بچایا تھا آپ کو بھی سن رہا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو یقین دلائیں کہ آپ بہت دور گر چکے ہیں۔ شرمندگی کی سرگوشیوں کو اپنی دعا خاموش نہ کرنے دیں، کیونکہ توبہ کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب بھی آپ کی دستک کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو
جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے سنا؟ تمام گناہ، وہ بھی جن کے بارے میں سوچ کر آپ رو دیتے ہیں، وہ بھی جنہیں آپ نے اتنا گہرا دفن کر دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو آج رات اپنے ماضی سے بھاگنے کے بجائے مڑے اور آنسوؤں، امید اور سپردگی کے ساتھ اس کا سامنا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ آپ کی کہانی ختم نہیں ہوئی، آپ ابھی اس باب کا آغاز کر رہے ہیں جہاں آپ کی روح آخرکار یہ سیکھے گی کہ سکون درد سے بھاگنے میں نہیں بلکہ اس پر بھروسہ کرنے میں ہے جو اسے بھیجتا ہے۔ ہر مومن کی زندگی میں ایک ایسی رات آتی ہے جب شور تھم جاتا ہے، فون خاموش ہوتا ہے اور صرف آپ کے اپنے دل کی سرگوشی باقی رہ جاتی ہے۔ آپ اندھیرے میں لیٹے ہوئے اسے محسوس کرتے ہیں، وہ کھینچاؤ جو کہتا ہے تم بہت بھاگ چکے، واپس آ جاؤ۔ اور یہ آپ کا ضمیر نہیں بول رہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو نام لے کر پکار رہا ہے، کیونکہ کوئی دل اس کی طرف نہیں مڑتا جب تک وہ اسے دعوت نہ دے۔ اور اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو جان لیں کہ آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ آپ بے عیب ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ بار بار واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے جتنے بھی سجدے کیے اس نے دیکھے، ہر وہ آنسو جو اندھیرے میں خاموشی سے گرا اس نے اسے گنا۔ ہر بار جب آپ نے سرگوشی کی یا اللہ میری مدد کر، اس نے آپ کے لبوں کے ہلنے سے پہلے ہی سن لیا۔ آپ فراموش نہیں کیے گئے، آپ وہ بندے ہیں جسے اللہ اب بھی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں پکارتا ہے۔ کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے؟ تمام بادشاہوں کا بادشاہ سب سے نچلے آسمان پر صرف اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سننے کے لیے اترتا ہے۔ تو جب آپ خود کو اتنا گناہگار محسوس کریں کہ نماز نہ پڑھ سکیں تب بھی پڑھیں، جب آپ خود کو بہت دور محسوس کریں تب بھی پکاریں، کیونکہ یہ کبھی بھی اس بارے میں نہیں تھا کہ آپ کے الفاظ کتنے مکمل تھے، یہ ہمیشہ اس بارے میں تھا کہ آپ کا دل کتنا سچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جسے صحرا میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے جس پر اس کا کھانا پینا تھا۔ وہ آپ کو واپس آتے دیکھ کر اتنی محبت کرتا ہے۔ دنیا آپ کو آپ کے گناہ یاد دلا سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اپنی رحمت یاد دلاتا ہے۔ دنیا آپ کو آپ کی غلطیوں سے پہچان سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو دوبارہ اٹھنے کی کوشش سے پہچانتا ہے۔ میری پیاری روح، آپ کی ناکامیاں آپ کا انجام نہیں ہیں، وہ آپ کا آغاز ہیں، وہ جگہ جہاں انا مرتی ہے اور روح جینا شروع کرتی ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا دل آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں توڑتا، بلکہ اس لیے توڑتا ہے تاکہ اس میں اپنے داخل ہونے کے لیے جگہ بنا سکے۔ وہ لوگوں کو، خوابوں کو اور خواہشات کو اس لیے ہٹا دیتا ہے تاکہ آپ آخرکار یہ سیکھ سکیں کہ حقیقی ضرورت کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت اور صرف اس کی۔ اور جب آپ آخرکار سجدے میں گرتے ہیں، آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے اور آپ سرگوشی کرتے ہیں، یا اللہ میں نے خود کو تیرے حوالے کیا، تو فرشتے آپ کا نام بخشے ہوئے لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اسے یاد رکھیں، اگر دنیا آپ کو بھٹکا ہوا کہتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو محبوب کہتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دستبردار ہو جائیں، وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں۔ اگر آپ کی زندگی ابھی بھاری محسوس ہو رہی ہے، اگر آپ کے منصوبے بکھر رہے ہیں، اگر آپ کی دعائیں بظاہر غیر جواب دہ لگ رہی ہیں، تو تھامے رکھیں۔ شاید اللہ سبحانہ و تعالی روک نہیں رہا، شاید وہ آپ کے دل کے اس قدر پختہ ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ اس کی نعمت کو ٹوٹے بغیر سنبھال سکے۔ جو درد آپ آج محسوس کر رہے ہیں، شاید وہی وہ مٹی ہے جہاں کل آپ کی دعا پھول بن کر کھلے گی۔ اس لیے اپنے انتظار کو برا نہ کہیں، یہ مقدس ہے، کیونکہ ہر تاخیر دراصل پردے میں ایک رحمت ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی آخر کار عطا کرتا ہے تو وہ صرف عطا نہیں کرتا، وہ آپ کو نہال کر دیتا ہے۔ وہ ان طریقوں سے عطا کرتا ہے جو آپ کو شفا دیتے ہیں، آپ کو عاجز بناتے ہیں اور آپ کو یاد دلاتے ہیں
کہ کچھ بھی کھویا نہیں گیا تھا، یہ سب صرف صحیح وقت کے لیے مؤخر کیا گیا تھا۔ تو آج رات سونے سے پہلے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور یہ سرگوشی کریں: اے اللہ، ہمیں اپنے فیصلوں پر بھروسہ عطا فرما، تب بھی جب ہم انہیں سمجھ نہ پائیں۔ اے رب، اگر ہم رک گئے ہیں تو ہمیں دوبارہ چلنا سکھا دے، اگر ہم گر گئے ہیں تو ہمیں اپنی رحمت سے اٹھا لے۔ اے اللہ، ہم نتائج نہیں مانگتے، ہم تیری رضا مانگتے ہیں۔ اگر یہ سفر آپ کے اندر کسی جگہ خاموش ہو گیا ہے تو یہی اس کی پہچان ہے۔ ہر حقیقت شور نہیں کرتی، کچھ سچ دل میں اتر کر سانس لینا سکھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں فوراً نہیں بدلتا، وہ ہمیں خود کو پہچاننے کے مرحلے سے گزارتا ہے، اور جب انسان اپنی کمزوریوں سے نہیں اپنی سچائی سے ملتا ہے تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ یہاں کوئی انجام نہیں، یہ صرف ایک موڑ تھا جہاں آپ نے اپنے اندر جھانک لیا۔ یہ تھا صوفی ازم پاکستان پیس یونیورسٹی کا ایک اور اندر اتر جانے والا لمحہ۔ اب راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔